کربلا کے اس طولانی سفر میں جہاں پر جوتیاں پہن کے چلنا آسان کام نہیں ہے، وہاں پر کچھ حسین ابن علی کے عاشق ننگے پاؤں چل کے حسین ابن علی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ جو تو ایک قدم بڑھائے گا، آل کی طرف جو تو ایک قدم بڑھائے گا، 10 قدم زمانے سے خود کو آگے بڑھائے گا، کیونکہ یہ نہیں رکھتے کسی کا خدا، دم بدم علی علی فقار، دم بدم علی علی فقار۔ یہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے 25 حج جو ہے وہ باپیادہ کیے ہیں، اور امام علی مقام علیہ السلام ایک دفعہ حج پہ جا رہے تھے اور آپ کے پاس سواری بھی تھی۔ کسی نے پوچھا فرزند رسول سواری آپ کے پاس ہے اور آپ پھر پیدل سفر کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں اپنی محبوب کی بارگاہ میں جب جاؤں، خدا کی بارگاہ میں جب جاؤں تو سواری کے ساتھ جاؤں۔ کہا پھر یہ سواری کس کے لیے ہے؟ کہا سواری اس لیے کہ اگر کوئی پیادہ مل گیا، کوئی بیچارہ مل گیا تو میں اس کو اس میں بٹھاؤں گا۔ تو در حقیقت میں یہ سواریاں افراد کے پاس موجود ہیں، لیکن لاکھوں اور کروڑوں کا یہ جمع غفیر کربلا کی جانب وہ امام حسن مجتبیٰ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے باپ پیادہ جا رہا ہے کہ اے فرزند زہرا، اے فرزند رسول، یا اپنا رسول اللہ، یہ ہم نے سواری جو چھوڑ دی ہے، ہم نے اپنا وطن چھوڑ دیا ہے، اپنا سب کچھ چھوڑ دیا ہے، اور ننگے پاؤں اور خالی ہاتھ آپ کی طرف ہمارا سفر ہے۔ بقول اقبال کے کہ وائز کمال ترک سے ملتی ہے یہاں مراد، وائز کمال ترک سے ملتی ہے یہاں مراد، دنیا جو چھوڑ دی ہے تو عقبہ بھی چھوڑ دے۔ وائز کمال ترک سے ملتی ہے یہاں مراد، دنیا جو چھوڑ دی ہے تو عقبہ بھی چھوڑ دے، اور سودا گری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، سودا گری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے، اور ہے عاشقی میں رسم الگ سب سے بیٹھنا، ہے عاشقی میں رسم الگ سب سے بیٹھنا، بت خانہ بھی حرم بھی کلیسا بھی چھوڑ دے، مجنون شہر چھوڑا تو صحرا بھی چھوڑ دے، لیلا کی ہوس ہے تو نظارہ بھی چھوڑ دے۔ اگر محبوب کی انسان کو طلب ہے تو یہ پھر سواری کو چھوڑ دینا پڑے گا، پیدل سفر کرنا پڑے گا، اور لبیک یا حسین کی آواز کو بلند کرنا پڑے گا۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا